قرآن شریف میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ کوئی گناہ کرے ان کو پڑھے پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتے ہیں. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم. جب ان سے کوئی ناشائستہ کام ہو جائے یا کوئی گناہ کر بیٹھے تو فوراً اللہ کا ذکر اور اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکثر من الاستغفار جعل اللہ عز وجل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر ایک رنج و غم دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اس کو نجات دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دے گا کہ اسے گمان تک نہ ہوگا، وہ سوچے گا بھی نہیں. جنت میں درجات کی بلندی کا باعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ عز و جل جنت میں ایک نیک آدمی کے درجات کو بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ اے میرے رب میرے یہ درجات کہاں سے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تیرے حق میں تیری اولاد کے استغفار کی برکت سے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دوسروں کے لیے بخشش کی دعا کی جاتی ہے تو ان کو بھی فائدہ پہنچتا ہے. جب انسان کے دل سے سچا استغفار نکلتا ہے واقعی اعتراف کر کے اپنے گناہوں کا تو اس سے دل کی صحت اور تندرستی واپس آ جاتی. تو جس وقت آپ کو بے چینی، اضطراب، گھٹن، بے سکونی محسوس ہونے لگے تو استغفار شروع کر دیں، صرف تسبیح نہیں بلکہ سوچ سمجھ کے پوری توجہ کے ساتھ. پھر اسی طرح استغفار جسم کے اعضاء کا کفارہ ہے. جس نے 360 جوڑوں کی تعداد کے برابر اللہ کی بڑائی بیان کی اور اللہ کی تعریف کی اور تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہا اور اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ کہا اور استغفر اللہ کہا اور لوگوں کے راستے سے پتھر یا کانٹے یا ہڈی کو ہٹا دیا اور نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا، وہ اس دن اس طرح چلتا ہے کہ اس نے اپنی جان کو دوزخ سے بچا لیا. استغفار بیماریوں کا علاج ہے. آپ کو تو نہیں کوئی بیماری، بعض اوقات چھوٹی موٹی کوئی تکلیف ہوتی ہے، اچانک سر درد شروع ہو جاتا ہے یا کوئی اور اسی طرح بلڈ پریشر ہے، کچھ بھی ہے. قتادہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن تمہیں تمہاری بیماری اور علاج بتاتا ہے. گناہ تمہاری بیماری ہے اور استغفار ان کا علاج ہے. اور گناہوں میں صرف یہ نہیں کہ انسان جھوٹ بولے یا چوری کرے یا کوئی غلط کام کرے تو وہی گناہ ہے. بعض اوقات نماز ٹھیک طریقے سے نہ پڑھنا، وقت پر نہ پڑھنا، اپنے فرائض میں کوتاہی کرنا، وعدے پورے نہ کرنا کبیرہ اور صغیرہ گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. سورۃ النساء آیت نمبر 110. اور جو شخص کوئی برا کام کر بیٹھے یا اپنے آپ پر ظلم کر لے پھر اللہ سے بخشش طلب کرے تو اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پائے گا. حدیث میں آتا ہے جو شخص استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ کہ تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اگرچہ اس نے کفار کے مقابلے سے بھاگنے کے گناہ عظیم کا ہی ارتکاب کیوں نہ کیا ہو. پھر استغفار بارش کے نزول کا ذریعہ ہے. یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر آسمان سے خوب بارشیں برسائے گا، قحط سالی دور ہوگی. مال اور اولاد میں برکت کا ذریعہ ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مال اور اولاد سے مدد کرے گا، تمہیں مال بھی دے گا اولاد بھی دے گا. کیا کرو؟ استغفار کرو. اللہ کے ذکر میں کمی ہونے کا علاج. بعض کو اتنی مصروفیت ہوتی ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آپ کو اپنے معمول کے اذکار کرنے کا بھی وقت نہیں ملتا، خصوصاً جن کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں. آپ ادھر شروع کرتے ہیں تسبیح، ابھی ایک ہاتھ پہ پڑا کہ ادھر بچے نے کچھ کر دیا، آپ نے اس کو اٹھایا رکھا، اس کے بعد بھول گئے کتنی تسبیحات ہوئی ہیں، پھر گڑبڑ ہو گیا معاملہ. خصوصاً جب بچہ چھوٹا ہو، انڈیپینڈنٹ نہ ہو، یا سارا دن چل سو چل کام، خصوصاً عورتوں کے لیے بڑی مشکل ہو جاتی کہ وہ پابندی کے ساتھ کوئی کام کر سکیں کیونکہ ان کا وقت اپنا وقت نہیں ہوتا. کبھی بچوں کے ڈسپوزل پہ، کبھی ہسبینڈ کے ڈسپوزل پہ، کبھی گیسٹ آ رہے ہیں، کبھی کوئی اور کمٹمنٹ ہے، کبھی گھر کے کام ہے. تو اس میں ذکر اگرچہ ساری جو اذکار ڈیلی ہیں ان کی پابندی ہونی چاہیے، لیکن عمر کا بعض حصہ ایسا ہوتا ہے کہ جس میں مصروفیت واقعی ایسی ہوتی ہے کہ انسان چاہنے کے باوجود نہیں کر پاتا. تو ایسی صورت میں انسان پھر کیا کرے؟ ذکر میں کمی کا علاج بھی استغفار ہے. یعنی باقی تسبیحات نہیں ہو سکتی تو اس وقت کم از کم استغفار کر لے. استغفار ہر وقت مطلوب ہے، حتیٰ کہ اس وقت بھی جس وقت بندے نے گناہ نہ کیا ہو
اور یہ استغفار غفلت اختیار کرنے اور اللہ کا ذکر کم کرنے کی وجہ سے ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے، اسی وجہ سے میں ایک دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ اسی طرح استغفار غیبت کا کفارہ بھی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں غیبت سے توبہ یہ ہے کہ جس کی آپ غیبت کریں اس کے حق میں مغفرت کی دعا کریں، اپنے لیے بھی کریں اور اس کے لیے بھی کریں تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ استغفار کرنا اللہ کے عذاب سے بچانے والا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور اللہ ایسے لوگوں کو عذاب دینے والا نہیں جو استغفار کرتے ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب تک اللہ عز و جل سے استغفار کرتا ہے اس وقت تک اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے استغفار شروع کر دیں، انشاءاللہ ایکسیڈنٹ سے محفوظ ہوگا۔ اسی طرح اور جہاں کہیں خوف ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے گا۔ زراعت میں برکت کا ذریعہ ہے۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور نہریں جاری کر دے گا، یعنی خوب ہریالی ہوگی، خوب پھل ہوں گے اور نہریں جاری ہوں گی، نہریں نہیں سوکھیں گی، تم استغفار کرتے رہو۔ استغفار کرنا عبادات کی توفیق دینے والے، اس سے عبادت میں توفیق ملتی ہے عبادت کی۔ حسن بصری کہتے ہیں اگر تم رات کے قیام اور دن کو روزہ رکھنے پر قدرت نہیں رکھتے تو جان لو کہ تم محروم ہو، خطاؤں اور گناہوں نے تمہارا دل جکڑ رکھا ہے۔ یعنی آپ ہر مہینے سوچتے ہیں 3 روزے رکھوں گی، سوموار جمعرات کا روزہ رکھوں گی اور پھر رہ جاتے ہیں، تو اس کا علاج کیا ہے؟ استغفار۔ پھر رحم پانے کا ذریعہ سورۃ النمل 46 میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ سورۃ نوح میں آتا ہے آیت 10 فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اور میں نے کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگ لو، بلا شبہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ تو بخشش کب ہوتی ہے؟ جب انسان بخشش مانگتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي حَتَّى أَنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ تَعَالَى فِي كُلِّ يَوْمٍ 100 مرة، کہ میرے دل پر پردہ سا آ جاتا ہے اور میں اللہ سے دن میں 100 بار بخشش طلب کرتا۔ دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے، ہر وقت انسان ایمان کے بہت اعلیٰ درجے میں نہیں ہو سکتا۔ اور آپ نے فرمایا جو شخص اپنے بستر پر آتے وقت استغفر اللہ و اتوب الیہ تک 3 بار کہے، اور وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الیہ 3 بار، تو اللہ تعالیٰ اس کی گناہ بخش دیتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یا ٹیلوں کی ریت کے برابر ہو، یا درختوں کے پتوں کے برابر ہو، یا دنیا کے دنوں کے برابر، اتنے زیادہ بھی کسی کے گناہ ہوں تو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو رات کے وقت بستر پر لیٹ کر یہ دعا 3 دفعہ۔ اور آپ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا من قال ذلك غفرت ذنوبه وان كان فارا من الزحف، اور حذیفہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اہل بال بچوں کے لیے بڑا بد زبان تھا، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا رہتا تھا۔ اکثر ماؤں کی یہی پریشانی ہوتی ہے کہ ہم بچوں کو بہت ڈانٹتے ہیں یا بچوں کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں۔ تو ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے ڈر ہے کہ میری زبان مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی، یعنی میں جس طرح کی زبان یا لینگویج یوز کرتا ہوں مجھے ڈر ہے کہ یہ مجھے جہنم میں ڈلوا دے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَيْنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ فَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة، تو استغفار کیوں نہیں کرتا؟ میں تو ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ان کنت الممت بذنب فاستغفر اللہ واتوبی الیہ فان التوبۃ من الذنب الندم والاستغفار، یہ کہ جب تو کسی گناہ کے قریب ہو تو اللہ تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کر، کیونکہ توبہ گناہ سے شرم کرنے اور استغفار کرنے سے قبول کی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار میں کہتے تھے اللہم اغفر لی خطیئتی، آپ کہیے میرے پیچھے اللہم اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری وما انت اعلم بہ منی، اللہم اغفر لی ہزلی وجدی وخطئی وعمدی وکل ذلک عندی، اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما انت اعلم بہ منی، انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر۔ اے اللہ میری غلطیوں،
جہالتوں اور میرے کاموں میں زیادتی کو معاف فرما دے، اور ان گناہوں کو بھی جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ، مجھے میری سنجیدہ، مزاحیہ اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ اور قصدن یعنی ارادتاً غلطیوں کو معاف کر دے، اور وہ تمام غلطیاں جو مجھ میں ہیں۔ اے اللہ، میرے پہلے اور بعد والے، پوشیدہ اور ظاہر تمام گناہوں کو معاف فرما دے جن کو تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو ہی پہلے سے ہے اور تو ہی بعد میں ہے اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے۔ جب کوئی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے، پس اگر وہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو بخش دیتے ہیں۔ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا كانت نقطة سوداء في قلبه فإن تاب ونزع واستغفر صقل قلبه منها فإذا زادت حتى تغلف قلبه فذلك الران الذي ذكره الله عز وجل في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون۔ بے شک مومن جب کوئی گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک کالا سا داغ لگ جاتا ہے، یعنی گناہوں سے دل کالا ہوتا ہے، اور جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو اس کا دل صاف شفاف ہو جاتا ہے، کلین ہو جاتا ہے، اور اگر وہ زیادہ گناہ کرتا ہے تو وہ داغ زیادہ ہو جاتا ہے اور اس کے دل پہ غالب آ جاتا ہے، سارا دل کالا ہو جاتا ہے اور دل پر زنگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے، یعنی اسٹک کر دیتا ہے اس پر، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر کیا ہے۔ یوں نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے، اور زنگ کتنا پکا ہوتا ہے اس کو اتارنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔